شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سیوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ پیارے بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 3 شریعت 3 اور اس کا لیکچر نمبر 6۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے سلطان محمد فاتح۔ بچوں آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے ضابطہ معیار کے مطابق رسمی و غیر رسمی خطوط یا ای میل لکھ سکیں گے، اور یہ آپ کو ملے گا لکھنا کی فہرست میں۔ بچوں ہم سبق کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری 628 عیسوی میں مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ یہ خطوط دنیا کے بڑے حکمرانوں اور سربراہان کو اسلام کی طرف بلانے اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے۔ اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت میں آپ نے کیا سیکھا کہ جو خطوط نویسی ہے وہ آج کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ہم آج سیکھ رہے ہیں، بلکہ عرصہ دراز سے خط لکھے جا رہے ہیں۔ ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن بچوں اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی کے طور پر ایک سوال آپ سے معلم پوچھیں گے، اس سوال کا آپ ٹھیک جواب دیں گے۔ سوال ہے لفظ خط کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ خط ایک لفظ ہے، آپ نے لغت کے مطابق اس کے معنی بتانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اصطلاحی طور پر اس کے معنی بتانے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گزشتہ ابواب میں اس کے متعلق آپ کو معلومات دے چکے ہیں۔ اپنے ذہنوں پر تھوڑا سا زور ڈالیے اور اس سوال کا درست جواب اپنے معلم کو دے کر شاباش وصول کیجیے۔ بہت خوب بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج ضابطہ معیار کے مطابق رسمی و غیر رسمی خطوط اور ای میل لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ ضابطہ معیار کے مطابق رسمی اور غیر رسمی خطوط ای میل لکھنے کا طریقہ باب اول کے سبق 1.3 کے لیکچر نمبر 5 میں آپ کو بتایا جا چکا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تمہیدی سرگرمی کے طور پر جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس کے متعلق آپ کو باب اول کے سبق 1.3 میں بتایا جا چکا ہے کہ رسمی اور غیر رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں، ای میل کیا ہے اور خط کے اجزاء کون کون سے۔ یہ ساری تفصیل بچوں آپ کو لیکچر نمبر 5 میں مل جائے گی سبق 1.3 کے۔ آج کے سبق میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اس حاصل تعلم کو یعنی خطوط نویسی کے حاصل تعلم کو سکھانے کی مشق کروائی جائے گی، نیز ای میل لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کے اس لیکچر میں بچوں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ای میل کس طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ یہ ای میل لکھنے کا طریقہ، جب آپ گوگل پہ جائیں گے بچوں، ای میل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یاہو میل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گوگل میلز۔ وہ آپ جو بھی آپ کا جس اکاؤنٹ پر آپ کا ای میل ایڈریس بنا ہوا ہے یاہو پہ یا پھر گوگل پہ، تو وہ آپ اوپن کریں گے، اپنے اکاؤنٹ کو کھولیں گے۔ اکاؤنٹ کو کھولنے کے بعد ایک نئی ای میل لکھیں گے جب، تو اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے، اس طرح کا ایک صفحہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں پر فرام میں خود بخود ہی آپ کا ای میل ایڈریس آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے کہ آپ کس کو ای میل بھجوانا چاہ رہے ہیں، اس کا ایڈریس لکھیں گے۔ سبجیکٹ میں لکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، یا تو آپ لیٹر لکھ دیں یا اردو میں لکھ دیں خط۔ پھر یہاں پر آپ ای میل لکھنا شروع کریں گے اور السلام علیکم سے شروع کریں گے۔ بچوں اگر آپ کے پاس اردو ٹائپنگ کی سہولت موجود نہیں ہے تو آپ صفحے پہ بھی لکھنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے منسلک کرنے کا، تو آپ صفحے پر لکھیں گے اپنے خط کو، قلم اور کاغذ پہ آپ اپنا سارا مواد لکھ لیں گے، خط کا یا ای میل کا جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جس موضوع پر لکھنا چاہ رہے ہیں لکھیں گے۔ اس کی موبائل سے ایک تصویر لیں گے اور اس تصویر کو لینے کے بعد اس اپنی ای میل کے ساتھ آپ منسلک کر دیں گے، تو اس طرح آپ کی ای میل جو بھی آپ مواد بھجوانا چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کے اکاؤنٹ تک یا دوسرے کی آئی ڈی تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے ای میل لکھنے کا طریقہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو رسمی اور غیر رسمی خط بتائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ای میل ہوتی کیا ہے اس کی تعریف بتائی تھی، لیکن خط ای میل لکھنے کا طریقہ آپ کو اس سبق میں تفصیل سے بھی بتایا جا چکا ہے۔ اب ہم کریں گے ایک سرگرمی جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خطوط کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ای میل کیا ہوتی ہے۔ بچوں آپ نے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے سے خط کے مختلف حصوں کے متعلق سوالات پوچھنے، اور معلم اس دوران میں ان کے سوالات کے جوابات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے اس سرگرمی کو کرنے سے پہلے کہ آپ نے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھنا ہے اور اپنے ساتھی سے گزشتہ سبق میں بتائے گئے جو خط کے اجزاء ہیں، خط ہوتا کیا ہے، ای میل ہوتی کیا ہے،
خط کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، رسمی اور غیر رسمی خط کیا ہیں، آپ نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنے تاکہ جو گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کا ایک مختصر سا جائزہ ان سوالات کے ذریعے آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائے، اور آپ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں، آپ کا ساتھی آپ سے سوال پوچھے، آپ اس کا جواب دیں، پھر آپ پوچھیں اور آپ کا ساتھی آپ کو جواب دے۔ یہاں پر اس ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب معلم جماعت کو 3 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ ہماری دوسری سرگرمی ہے۔ ہر گروہ کسی اسلامی ہیرو کے متعلق پڑھے یا کوئی دستاویزی فلم دیکھے اور دوسرے گروہ کو اس شخصیت کے بارے میں بذریعہ ای میل آگاہ کرے۔ اب یہ جو ہماری سرگرمی ہے وہ ای میل سے متعلق ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم سرگرمیوں کے ذریعے اس آج کے حاصل تعلم کی مدد کریں گے۔ معلم نے جماعت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر گروہ کو اسلامی ہیرو کے متعلق پڑھنے کے لیے یا تو کچھ کتاب فراہم کرے یا کوئی دستاویزی فلم دکھائے، اور جو دوسرا گروہ ہے اس شخصیت کے بارے میں بذریعہ ای میل لکھے، اور ہر طالب علم یا طالبہ اپنے گروہ کی ای میل موصول ہونے والے ای میل کا پرنٹ جو ہے کاپی کے ساتھ اپنی کاپی میں چسپا کرے۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 گروہ ہوں گے، تینوں گروہ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو 2 ای میلز بھی موصول ہوں گی جو آپ کے دوسرے جو گروہ ہیں وہ آپ کو بھیجیں گے، اپنے بھی گروہ کی جو ای میل ہے آپ نے اپنی کاپی پہ چسپا کرنی ہے، اس کا پرنٹ بھی کرنا ہے، اور کس کے بارے میں لکھنی ہے، کسی تاریخی ہیرو کے بارے میں لکھنی ہے، کوئی دستاویزی فلم دیکھے یا کچھ کتاب میں پڑھے اور ان کے متعلق ای میل لکھے اپنے دوسرے گروہ کو، اور پھر ان کی بھی ای میل پڑھیں جو انہوں نے آپ کو بھیجی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سوالات بھی ایک دوسرے سے پوچھے ہیں اور ان کے جوابات بھی ٹھیک ٹھیک دیے ہیں، اور آپ کو ای میل لکھنے کا طریقہ بھی جو سکھایا گیا تھا آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے بالکل درست ای میل لکھی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے مشق کے سوالات کی طرف جو آپ گھر سے کر کے لے کر آئیں گے۔ گھر سے کاپی پر آپ کیا کام کر کے لے کر آئیں گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ دوست کے نام خط لکھنا ہے بچوں آپ نے، یہ جو ہے خط ہونا چاہیے اسلامی تاریخ اور مسلم فاتحین سے متعلق پڑھنے کا، اس کو آپ نے مشورہ دینا ہے۔ گھر جا کر ایک تو آپ نے جو آپ کو پرنٹ آپ نکال لیں گے ای میلز کا وہ اپنی کاپی پر چسپا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دوست کو خط لکھنا ہے جو کاپی کا کام ہے، یہ کام گھر جا کر کریں گے آپ، اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ کریں گے اور دلچسپی کے ساتھ کریں گے تاکہ اگلے روز معلم آپ کو شاباش دے کہ آپ نے کام بہت ٹھیک ٹھیک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ ورک شیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اسکول کے لائبریرین کو آپ نے ای میل لکھنی ہے اس ورک شیٹ میں، اور اسے کتب خانہ میں اسلامی کتابیں نہ ہونے پر اور اس موضوع پر کتابیں رکھنے کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر جا کر کیا کرنا ہے، ایک ای میل لکھنی ہے اپنے لائبریرین کو جو آپ کے کتب خانے میں اسلامی کتابیں نہیں ہیں، اسلامی موضوعات پر کتابیں نہیں ہیں، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ وہ کتابیں رکھیں تاکہ آپ وہاں سے مزید مواد لے کر معلومات حاصل کر سکیں۔ تو جی بچوں یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ خطوط نویسی کے متعلق اور ای میل لکھنے کے متعلق بہت ساری معلومات سیکھ چکے ہوں گے۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا میرے پیارے بچوں خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔